خواتین و حضرات، آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے مختلف مضامین انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کی طرف سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج ہم مسز جہاں صاحبہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ صحت کے بارے میں سبزیوں کی افادیت پر کچھ معلومات ہمارے سامعین کی خدمت میں پیش کریں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اگر آپ اپنی بے قاعدہ زندگی کو باضابطہ اور متوازن نہیں بنانا چاہتے تو یہ ویڈیو نہیں سنیے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ ضرور بنانا چاہیں گے کہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ہم آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری بتا رہے ہیں کہ کسی گھرانے میں ایک بچہ تھا جس کا نام تھا عامر۔ اس کو سبزیوں سے بہت زیادہ چڑ تھی، اور یہ عموماً ہمارے گھرانوں میں ہوتا ہے نا کہ بچے صرف گوشت ہی کھانا چاہتے ہیں، تو جب بھی گھر میں سبزی پکتی تھی وہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتا، اور لاکھ کہنے کے باوجود کبھی کھانا نہیں کھاتا تھا، کبھی ناراض ہو جاتا تھا، ایک ہنگامہ رہتا تھا گھر میں۔ آخر کو آملیٹ وغیرہ بنا کے اس کو کھلا دیا جاتا تھا۔ دوسری طرف یہ تھا کہ اسے گوشت بہت زیادہ پسند تھا، جیسے کہ عموماً بچوں کو پسند ہوتا ہے، اکثر اپنی امی سے فرمائش کر کے اچھے اچھے گوشت کے کھانے پکوایا کرتا تھا۔ اب ایسا ہوا کہ 3-4 سال گزرنے کے بعد عامر تو گوشت کھا کھا کر اتنا موٹا ہو گیا کہ ہلنا جلنا بھی مشکل ہو گیا، اور ان کی قوت کار یعنی کام کرنے کی جو رفتار ہے وہ بھی بہت ہی سست ہو گئی، اور پھر مختلف بیماریاں، آج یہ بیماری ہے کل وہ بیماری ہے، یہ شروع ہو گئیں۔ اب جب بیماریوں نے زیادہ تنگ کیا تو وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچا، ان کی امی لے کے ان کو ڈاکٹر کے پاس پہنچی کہ بھئی اس جوانی کے عالم میں یہ بار بار بیماریاں ہو جاتی ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ اب ڈاکٹر صاحب نے جو سوال کرنے شروع کیے تو عامر نے بتایا کہ میں تو سبزیاں تو میں بالکل نہیں کھاتا ہوں، میں گوشت کھاتا ہوں صرف۔ ڈاکٹر صاحب نے فوراً ہی ان کے مرض کی تشخیص کر لی کہ انہیں تکلیف کیا ہے۔ پھر ڈاکٹر نے جو نسخہ تجویز کیا وہ بہت ہی عامر کے لیے تو بہت مشکل تھا، لیکن مجبور تھے کیا کرتے، کیونکہ اب جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ نسخہ تجویز کیا کہ عامر اگلے 6 ماہ تک صرف اور صرف سبزیوں اور پھلوں پر گزارا کرتا رہے۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب 6 ماہ بعد اس نے اپنے آپ کو صحیح طریقے سے جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ آہستہ آہستہ ساری بیماریاں ان سے دور ہو گئی ہیں، اور ان کا جسم بھی متناسب ہو گیا ہے، اور ان کی صحت بھی بہت بہتر ہو گئی ہے۔ سامعین اکرام، آج دنیا کے لوگوں کی اکثریت سبزی خوری کی طرف مائل ہے، اور یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ کثرت سے گوشت کھانا صحت کے لیے درست نہیں ہے۔ کئی اشروں سے یعنی کئی سالوں سے گوشت خوری کی ترغیب دینے والے طبیب بھی ہر مرض سے یہی کہتے ہیں کہ بھائی دالیں کھاؤ، ہر مریض سے کہتے ہیں کہ دالیں کھاؤ اور سبزیاں کھاؤ، گوشت اور اسپیشلی چربی والے گوشت سے پرہیز کرو۔ گوشت خوری سے صحت اور صفائی کے مسائل بھی جنم لیتے ہیں، کم از کم ہمارے پاکستان جیسے ممالک میں جہاں بیمار اور صحت مند جانور کے مابین کوئی فرق روا نہیں رکھا جاتا، انہیں ذبح کرنے نیز گوشت بنانے کے معاملے میں بھی انتہائی بے پرواہی برتی جاتی ہے، یعنی جتنا بیمار ہوتا ہے جانور جلدی سے اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اور عوام بیچارے جو ہے نا ان کو کھلا دیا جاتا ہے۔ جدید تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ عمدہ اور تازہ سبزیاں کھا کر انسان زیادہ صحت مند بھی رہتے ہیں، اور انہیں کئی امراض سے تحفظ بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ سبزی میں حیاتین اور معدنیات کے علاوہ ریشہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے جو جسم سے زہریلے مواد کے اخراج میں مدد دیتا ہے۔ چونکہ سبزیوں میں کولیسٹرول بھی نہیں ہوتا، اس لیے رگیں اور شریانیں صاف اور لچکدار رہتی ہیں۔ مگر سبزی خوری کے کچھ تقاضے بھی ہیں اور کچھ خامیاں بھی ہیں جنہیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے، لہٰذا سبزیوں کے منفی پہلوؤں پر بھی نظر رکھیے گا۔ سبزی خوروں کی اقسام، پہلی قسم وہ ہے
وہ جو گوشت، مرغی، مچھلی تو نہیں کھاتے لیکن انڈے اور دودھ استعمال کرتے ہیں. دوسری وہ جو دودھ استعمال کرتے ہیں مگر ہر قسم کے گوشت اور انڈوں سے پرہیز کرتے ہیں. تیسرے وہ ہیں جو صرف سبزیاں کھاتے ہیں، جو کسی بھی قسم کی حیوانی غذا کو ہاتھ نہیں لگاتے. ان کے علاوہ ایسے افراد بھی ہیں جو سبزیوں کی بھی بعض اقسام مثلاً آلو، گاجر، مولی وغیرہ کے علاوہ پیاز اور لہسن سے پرہیز کرتے ہیں. ایسے سبزی خور بھی ہیں جو صرف قدرتی کھاد سے اگائی جانے والی سبزیاں کھاتے ہیں اور کیڑے مار کیمیائی ادویات سے محفوظ اشیاء ہی استعمال کرنے میں عافیت سمجھتے ہیں. مغرب میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. سبزی خوروں کی اقسام سے قطع نظر اصل بات یہ ہے کہ ایسی غذا کھائی جائے جس سے جسم کو مناسب مقدار میں حرارے، لحمیات اور دوسرے غذائی اجزاء میسر ہوں. لحمیات یعنی پروٹین. لحمیات کا غذا میں ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے جسم کو لازمی امائنو، تیزاب اور نائٹروجن ملتے ہیں. ان کے بغیر جسم کی کارکردگی ٹھیک نہیں رہتی. حیوانی غذائیں مثلاً گوشت ہے، انڈا ہے، دودھ ہے، ان کا بہترین ذریعہ ہیں. سبزیوں پر مشتمل غذا سے بھی لحمیات مل سکتے ہیں، یعنی پروٹین مل جاتی ہے، لیکن ضروری ہے کہ غذا میں تنوع ہو، یعنی مختلف غذائیں کھا کر امائنو تیزابوں کی کمی کو پورا کیا جا سکے. صرف سبزیاں کھانا غذائی اعتبار سے ناکافی ہے. یہ کمی پورا کرنے کے لیے جو لوگ دودھ اور اس سے بنی ہوئی اشیاء یا انڈے کھائیں انہیں درکار جو پروٹین ہوتی ہے ہمارے جسم کے لیے وہ مل جاتی ہے. سبزیوں کے ایک گروہ کے غذائی اجزاء کی کمی دوسرے گروہ کے استعمال سے دور ہو سکتی ہے. مثلا اناجوں میں لائسین امائنو تیزاب کم لیکن میتھوین زیادہ ہوتا ہے، مگر دالیں شامل کرنے سے وہ ایک مکمل غذا بن جاتے ہیں. دالوں میں لائسین زیادہ ہوتی ہے اور میتھیونین کم ہوتی ہے. اس اعتبار سے کھچڑی ایک بہت مناسب غذا ہے. گویا سبزی خوروں کو سوچ سمجھ کر غذا کھانی چاہیے، یعنی ہر چیز اس کے اندر شامل ہو تاکہ ان کے جسم کی ضروریات کو پورا کر سکے. نشاستہ دار اشیاء اور سبزیوں میں شامل ریشہ زیادہ مقدار میں کھانے سے جسم میں معدنیات جذب ہونے کا عمل سست ہو سکتا ہے اور وہ پھر آنتوں کو کم ملتی ہیں. کیلشیم بھی جسم کے لیے اور ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے. جو لوگ سبزیوں کے علاوہ دودھ اور اس سے تیار شدہ غذائیں کھائیں ان کے جسم میں کیلشیم کم نہیں ہوتا، لیکن جو پرہیز کریں وہ لازماً اس معدن کی کمی کا شکار رہتے ہیں. ایسے افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ گہرے سبز رنگ کے پتوں کی سبزیاں اور بعد مغزیات سے کیلشیم حاصل کریں. اگر ان میں دودھ جتنا کیلشیم تو موجود نہیں ہوتا، پھر بھی جسم کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں. مزید برآں کیلشیم کے ساتھ حیاتین یعنی وائٹامن ڈی لینا ضروری ہے، تبھی وہ جسم میں اچھی طرح جذب ہوتا ہے. اس حیاتین کا بہترین ذریعہ یعنی وائٹامن ڈی کا بہترین ذریعہ دھوپ ہے کہ آپ کو کچھ عرصے تک اپنا دھوپ میں کام کرنا چاہیے تاکہ جسم میں وائٹامن ڈی جذب ہو سکے اور اس کے بعد کیلشیم جو ہے نا اس کی کیلشیم کی مدد کر سکے آپ کے جسم کو پہنچانے کے لیے. کیلشیم حیاتین بی یعنی کہ وائٹامن بی. کیلشیم کی طرح وائٹامن بی بھی دودھ نہ پینے والوں کو کم ملتا ہے. اسے حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ثابت اناج کھائے جائیں. گوشت نہ کھانے سے جسم میں وائٹامن بی کی کمی ہو جاتی ہے. اب فولاد کیا ہے؟ فولاد اس کا بہترین ذریعہ ہے. اس کی کمی سے سبزی خور بالعموم خون کی کمی کا شکار رہتے ہیں. سبزیوں میں موجود فولاد جسم میں جذب بھی کم ہوتا ہے. بہرحال پالک یا دیگر پتے دار سبزیاں اور خوبانی جو ہمارے ملکوں میں بہت پیدا ہوتی ہے اس کا مناسب ذریعہ ہیں.
فولاد کے بھرپور انجذاب کے لیے وائٹامن سی کھانا ضروری ہے، جیسے کھٹے پھل ہیں، ٹماٹر ہیں، امرود، پپیتا، گوبھی، سبز مرچ وغیرہ اس حیاتین کے بہترین ذرائع ہیں۔ سبزی اور فولاد کی اضافی کیپسول یعنی کہ گولیاں کھا سکتے ہیں آپ، یا شربت کی صورت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تاہم ان مصنوعی اشیاء سے دور رہنا زیادہ بہتر ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ سبزیاں کھائیں، جو ہم نے ابھی آپ کو نام بتائیں، فروٹ کھائیں، تاکہ آپ کی یہ کمی جو ہے وائٹامن سی کی وہ پوری ہو جائے۔ جست اس کے بہترین ذرائع سرخ گوشت، مچھلی اور مرغی کا گوشت ہے۔ تاہم یہ پنیر اور خمیری روٹی یعنی جو خمیر کیا ہوا آٹا ہوتا ہے اس کی روٹی جو ہے اس میں بھی موجود ہوتا ہے۔ گوشت استعمال کیے بغیر اس کی بھی کمی پوری ہو سکتی ہے۔ اب کیلوریز، توانائی پیدا کرنے کے لیے جسم کو مناسب مقدار میں کیلوریز ملنی ضروری ہیں، یعنی حرارے جو ہوتے ہیں۔ اناج، مغزیات، بیج اس کے یہ بہترین ذرائع ہیں، تاہم دودھ، دہی، پنیر اور انڈوں میں بھی یہ خوب ملتے ہیں، مگر ان اشیاء کے زیادہ استعمال سے خون میں کولیسٹرول کی سطح بڑھنے کا خطرہ رہتا ہے۔ اسپیشلی اگر آپ انڈے کی زردی کھائیں تو خون میں کولیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو کوشش یہ کریں کہ زردی نہ کھائیں، اگر کھائیں بھی تو آدھی کھائیں۔ مکھن اور گھی بھی خوب حرارے فراہم کرتے ہیں، مگر ان کا کثرت استعمال بھی موٹاپے کا سبب بن جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ بچے اور سبزی خوری کیسے ہیں۔ بچوں کی بھرپور بڑھوتری کے لیے یعنی ان کے بھرپور طریقے سے بڑے ہونے کے لیے، ان کے جسم کی نشو و نما کے لیے انہیں حیوانی پروٹین ملنا ضروری ہے۔ دودھ اور انڈے استعمال کرنے والے بچے اچھی طرح پروان چڑھتے ہیں۔ صرف سبزی کھانے والے بچوں کی نشو و نما صحیح نہیں ہو پاتی۔ اگر انہیں سبزیوں پر مشتمل غذا زیادہ کھلائی جائے تو ان کے کمزور رہ جانے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انہیں دالیں، سویابین، دودھ والی غذائیں بھی کافی مقدار میں ملتی رہیں۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین، انہیں بھی ایسی خواتین کو بھی کافی مقدار میں فولاد اور حرارے درکار ہوتے ہیں۔ خاص طور پر فولک ایسڈ کی فراہمی ماں اور بچے کی اچھی صحت کے لیے لازمی ہے۔ اس لیے ایسی خواتین کی غذا کے انتخاب پر بڑی توجہ دینی چاہیے۔ پتے دار تازہ سبزیاں اور پھلوں سے فولک ایسڈ اور فولاد ملتا ہے۔ حرارے، پانی کے لیے اناج کے ساتھ دالیں استعمال کیجیے۔ دودھ، دہی لینا ایسی خواتین کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ خود بھی صحت مند رہیں اور آپ کا بچہ بھی صحت مند ہو۔ پھلیاں بہت شوق سے کھائیے۔ پھلیاں درختوں پر اگنے والے سمجھیں کہ گوشت ہیں ایک طرح کے۔ سیم، مٹر، سویابین، لوبیا، باقلا وغیرہ کے استعمال پر پوری توجہ دیجیے۔ انہیں معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کیجیے۔ انہیں کھانے سے جسم انسانی میں لحمیات کا کوٹا پورا ہوتا رہتا ہے۔ غذا جو بھی ہو، یہ یاد رہے کہ اسے صحیح طرح پکانا چاہیے۔ ہم لوگ لا علمی کے باعث سبزیاں اور دالیں اتنی دیر تک پکاتے ہیں کہ ان کے اصل جوہر جو ہوتے ہیں، جو ہمارے جسم کو توانائی فراہم کرتے ہیں، وہ سب کے سب ضائع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ کھانے کی میز پر رکھے متنوع خوشنما کھانے ہمارے بدن کو بھرپور غذائیت فراہم کریں گے یا نہیں، کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ ذیل میں کھانا پکانے کے چند اصول، رہنما اصول درج ہیں، لکھے ہوئے ہیں۔ ان سے استفادہ کر کے آپ معمولی غذاؤں سے بھی صحت برقرار رکھ سکتے ہیں۔ دور جدید میں ماہرین غذائیات سمجھتے ہیں کہ غذائی اشیاء غلط طور پر پکانے اور خورد و نوش کی غلطیوں کے باعث بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر ان کا ازالہ کر دیا جائے تو بہت سی بیماریاں از خود ختم ہو سکتی ہیں۔ اس ضمن میں جو اصول و ضوابط طے کیے گئے ہیں، ان پر عمل کرنے سے صحت و تندرستی قائم رکھیں، امراض سے نجات پانے اور بیماریوں کا مقابلہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔
اب اس کے کھانا پکانے کے اصول کیا ہیں؟ خاص طور پہ خواتین کے لیے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کبھی بھی ایلومینیم کے برتنوں میں کوئی چیز نہ پکائیں. ایلومینیم ایسا زہر ہے جو آہستہ آہستہ جس میں انسانی کے خلیات پر اپنا تباہ کن اثر مرتب کرتا ہے اور بالآخر مہلک امراض کا باعث بن جاتا ہے. ہولناک مرض سرطان اسی کی وجہ سے زیادہ تر پھیلتا ہے. ایلومینیم کے برتنوں میں پکی ہوئی غذائیں نہ صرف مرض خیز اثرات کی حامل ہیں بلکہ ذائقے کے اعتبار سے بھی ناقص ہوتی ہیں. یعنی اس میں اگر آپ پکائیں گے تو ذائقہ بھی اچھا نہیں ہوگا اور امراض بھی زیادہ ہو جائیں گے. دوسرا کیا ہے کہ تلی ہوئی اور مسالے دار غذائیں اگرچہ خوش ذائقہ تو بہت ہوتی ہیں مگر بہت ثقیل اور دیر سے ہضم ہونے والی ہوتی ہیں. چنانچہ یہ معدے اور آنتوں کے لیے مضر بھی ہوتی ہیں. ابلی ہوئی اور بغیر مسالے کے سادہ سودی غذائیں زود ہضم بھی ہوتی ہیں اور صحت بخش بھی ہوتی ہیں. اس میں آپ لیمن بھی ڈال سکتے ہیں اس کو مزیدار بنانے کے لیے. کچھ آپ ایسی چیزیں اس میں شامل کر سکتے ہیں جو صحت مند بھی ہوں, آپ کو صحت بھی دیں اور آپ کی غذا کو مزیدار بھی بنا سکیں. پتے والی سبزی, تیسرا کیا ہے کہ پتے والی سبزی ہمیشہ کھلے منہ والے برتن میں پکائیں تاکہ پکتے ہوئے اس میں سے اٹھ جانے والے ترشے ضائع ہو جائیں. یہ ترشے ہمارے جسم کے لیے ضروری نہیں ہیں. بہتر ہے سبزی پکانے سے قبل اسے پوٹاشیم کے ہلکے سے محلول میں دھو لیا کریں کیونکہ سبزیوں میں بہت زیادہ جرمز ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیسے پانی سے ان کو دھو کے لا کے رکھا ہوتا ہے دکانوں پہ, تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو پوٹاشیم تھوڑا سا لیں اور زیادہ پانی لے کے اس کے اندر اس کو دھو کے صاف کر لیں. چوتھا کیا ہے کہ بعض لوگ سبزی پکانے سے قبل اسے بہت باریک کاٹ لیتے ہیں. یاد رکھیے آپ سبزیوں کو جس قدر باریک کاٹیں گے پکتے وقت ان کی غذائیت اسی قدر جلد ضائع ہو جائے گی. لہذا سبزی ہمیشہ بڑے ٹکڑوں کی صورت میں کاٹ کر پکائیے. پانچواں کیا ہے کہ سبزی ٹھنڈے پانی میں نہ ڈالیے بلکہ ابلتے ہوئے پانی میں ڈال کر پکائیے. یعنی جب آپ نے دیگچی میں پانی رکھا ہو وہ ابل رہا ہو تب اس کے اندر آپ سبزی ڈالیے. نیز پانی اس قدر زیادہ بھی نہ ہو کہ ضائع کرنا پڑے, یعنی آپ اسے نکالیں یا اس کو بہت زیادہ بھوننا پڑے. صرف اتنا پانی ڈالیے کہ سبزی بآسانی پک سکے. چھٹا کیا ہے کہ سبزی بند برتن میں پکائیے سوائے پتے دار سبزیوں کے تاکہ اس کی غذائیت محفوظ رہے اور جلد پک بھی جائے. مگر یاد رکھیے سبزیوں کو بہت زیادہ گلانا اور بار بار بھون کے انہیں پکانا نامناسب ہے, اس سے ان کی ساری طاقت ضائع ہو جاتی ہے. ساتواں کیا ہے کہ اگر سالن میں کسی قسم کی ترشی ملانا چاہیں, مثلا املی ہے, آمچور ہے, دہی وغیرہ ہے, تو اس وقت ملائیے جب سالن پک کر تیار ہو جائے کیونکہ ہر قسم کی ترشی سبزی پکنے میں تاخیر کر سکتی ہے, دیر میں سبزی گلے گی. نواں کیا ہے کہ چاول پکانے سے قبل بہت زیادہ نہ دھوئیں اور نہ ہی کافی دیر تک بھگو کر اسے رکھ چھوڑیں. اس طرح چاولوں کی بیرونی سطح پر موجود حیاتین بے ضائع ہو جاتے ہیں. 10واں کیا ہے چاول مناسب پانی میں پکائیں. اگر پکا کر بعد ازاں فالتو پانی پھینک دیا جائے تو حیاتین بے کلی طور پر ختم ہو جاتے ہیں. یہ حیاتین ہماری صحت کے لیے ضروری ہیں, اس لیے آپ انہیں ہرگز ضائع نہ کیجیے. آپ نے سنا کہ سبزیاں ہمارے لیے کتنی مفید ہیں, لیکن ان کے پکانے کے بھی اپنے تقاضے ہیں. اس لیے انہیں سوچ سمجھ کر پکائیے, سوچ سمجھ کر کھائیے اور صحیح معنوں میں اچھی صحت سے لطف اٹھائیے.